اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام تر سامعین مکرم کو ربیہ فاطمہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ آج کا دن اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں منا رہے ہوں گے۔ آج کا دن عیدوں کی عید ہے، سعادتوں کی سعادت ہے۔ آج کا دن آپ ہم سب کے آقا و مولا، آپ ہم سب کے سرکار محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا دن ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ آج وہ ہستی تشریف لائی ہیں کہ اگر نہ ہوتی تو نہ خدا تعالیٰ یہ آسمان پھیلاتا، نہ یہ زمین بناتا، نہ ہم سب کو بناتا۔ وجہ تخلیق کائنات تمام تر مولاؤں کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ کا ظہور آج کے دن اپنے گھر کو سجایا کیجئے، خوشیاں منایا کیجئے۔ آج کے دن اپنے بچوں کو بتائیے کہ آج وہ ہستی کا ظہور ہے، اس ہستی کی آمد ہے جو نہ ہوتی تو نہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر خلق ہوتا، نہ آپ اور ہم اس دنیا میں ہوتے، نہ کائنات کا کوئی ذرہ خلق ہوتا۔ وہ محمد مصطفیٰ، میں یقین رکھتی ہوں کہ جب گھر سے باہر قدم رکھتے ہوں گے جس کا چہرہ وہ شمسی و ضحیٰ کی تصویر ہے، میں یقین رکھتی ہوں جس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا، یقیناً جس کی چہرے کی روشنی دیکھ کر سورج مدھم پڑ جاتا ہوگا۔ مجھے یقین ہے جس کی پیشانی والقمر اذا تلاہ کی تفسیر ہے، جس کی پیشانی سے وہ نور ساطع ہوتا ہوگا کہ سامنے نکلنے والا چاند جب نور محمد کو دیکھتا ہوگا کہیں بدلی میں چھپ جاتا ہوگا۔ وہ جس کی آنکھیں وہ نجم کی تفسیر ہیں، جس کی آنکھوں سے نکلتا ہوا نور، میں یقین رکھتی ہوں جب تارے دیکھتے ہوں گے تو ٹوٹ کے کہیں بکھر جاتے ہوں گے۔ وہ ہستی کہ جو خدا کو اتنی پیاری ہے، وہ ہستی جو تمام تر عالمین کے لیے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو تمام تر جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ جو تمام تر جہانوں کے لیے کرم کی نشانی ہے، رحمانیت کی نشانی ہے، وہ میرے آقا کا ظہور پروردگار عالم اس دن کے صدقے میں ہمیں معرفت عطا فرمائے، ہمیں محبت اور عشق محمدی عطا کرے، ہمارے کردار کو محمدی بنا دے، ہمیں علوی بنا دے، ہمارے چہروں پر محمدی نور ہو، ہمارے چہرے پر الہی رنگ نظر آئیں۔ آج کوشش کروں گی کہ جب تک آپ کے سامنے کلام کروں تو فضائل محمد سرکار ختمی مرتبت کے حوالے سے جس قدر مطالب آپ کے سامنے پیش کر سکوں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ کون محمد؟ وہ محمد جن کا چہرہ خدا دیکھا کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سنا ہے حسن یوسف کے بہت چرچے ہوا کرتے ہیں، ہم نے بہت سنا ہے وہ حسن یوسف جسے دیکھ کر زلیخا ششدر رہ گئیں، تمام تر مصر کی خواتین جسے دیکھ کر جس کے حسن میں گرفتار ہو گئیں، جسے دیکھ کر ہکا پکا ہو گئیں اور اپنی نظریں ہٹانے سے قاصر تھیں۔ وہ نور یوسف ہے جس کے لیے کافر عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں، لیکن خدا کی قسم جس کے نور کو دیکھ کر فرشتے اپنے پروں کو توڑ ڈالیں، جس کے نور کو دیکھ کر فرشتے خدا کے سجدے میں گر جائیں، اور خود خداوند خود امام علی فرماتے ہیں ہم کیا ثنائے محمدی کریں گے۔ یقیناً ان کی حمد، ان کی تعریف فقط علی بن ابی طالب کر سکتے ہیں، یا وہ خدا کر سکتا ہے۔ وہ حسن یوسف ہے جسے دیکھ کر زلیخا ایک مرتبہ ششدر رہ جاتی ہیں، زلیخا جن کے چہرے کے نور کو ساطع ہوتا دیکھ کر ایک مرتبہ دیوانگی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ایک وہ نور محمدی ہے کہ ایک مرتبہ جب خلق کر دیا پروردگار عالم نے تو اس نور کو خلق کرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے 1000 برس تک نور محمدی تجلی خداوندی سے ایک مرتبہ اور چمکتا رہا اور حمد خداوندی بیان کرتا رہا، اور 1000 برس تک پروردگار عالم اس نور کا جلوہ دیکھتا رہا، اس نور کی زیارت کرتا رہا۔ یعنی حسن یوسف جسے دیکھ کر، حسن یوسف کو دیکھ کر، یوسف کا چہرہ دیکھ کر زلیخا
جیسی جب ششتر رہ جائیں اسے حسن یوسف کہتے ہیں، اور جس چہرے کو دیکھ کر خداوند 1000 برس تک جس کا دیدار کرتا رہے، خدا جس کو محبت کرے، جس کا عشق خدا رکھے، اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جس کا عاشق خدا ہو، جس کا محبوب خدا ہو، اسے سرکار محمد کہتے ہیں۔ وہ جس کے پسینے سے، آپ سب جانتے ہیں پسینہ کیا ہے، کیا ہم جیسے کسی بندے کا پسینہ مارکیٹ میں کہیں بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں بیچا جا سکتا، کون خریدے گا؟ جسم کے فضلے کو پسینہ کہتے ہیں، لیکن وہ ہستی جو اتنی پاک ہے کہ جس کا پسینہ اس قدر افضل ہے، اس قدر اعلیٰ ہے کہ جس کے پسینے سے 1,24,000 انبیاء خلق کر دیے گئے ہوں، وہ ہستی کتنی پاک ہوگی؟ وہ ہستی کہ جس کا ذکر ہماری زبانیں کرنے سے قاصر ہیں۔ آئیے جو اصحاب سخن ہیں، جنہیں شاعری سے محبت ہے، ان کے لیے 2 اشعار 2 مصرع پیش کرتی چلوں۔ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں۔ آج ہم سب بیٹھ کر سرکار محمد کی ثنا کر رہے ہیں نا، آئیے ذرا تصور میں مدینے کو سوچئے گا، آئیے ذرا اپنے ذہن میں تصور کیجئے کہ آج آپ مدینے میں موجود ہیں اور آپ اپنے سرکار کو اپنے سامنے محسوس پا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اگر دل سے پکارا جاتا ہے تو یہ ضرور جواب دیتی ہیں۔ آئیے ہم تصور میں ان کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری زیارت کا ثواب جس طرح زندگی میں مجھے لوگ زیارت کرتے ہیں اور میرے زائر ہوتے ہیں، جس قدر میرا چہرہ دیکھنے کا ثواب ہے، جس قدر زندگی میں میرا چہرہ دیکھنے کا ثواب ہے، اس قدر رسول اللہ خود فرماتے ہیں میرے اس دنیا سے روپوش ہونے کے بعد جو میری چاہت رکھتا ہے، جو مجھے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے، وہ ضرور میرا دیدار کرے گا۔ آئیے ذرا تصور میں اس خوبصورت چہرے کا ایک مرتبہ دیدار کریں۔ آج ہم نے اس محفل کو سرکار محمد کے ذکر سے سجایا رکھا ہے۔ آئیے ذرا تصور میں ان کا چہرہ دیکھیے گا، گو کہ جس ذکر کو بیان کرنا ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، جس ذکر کو بیان کرنا ہمارے احاطے میں نہیں ہے، ہم چاہ کر بھی جس کا ذکر بیان نہیں کر سکتے۔ آئیے ذرا میں 2 اشعار پیش کرنا چاہوں گی۔ مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں، میں خداوند کے اوسان کہاں سے لاؤں، نہ کہنے کو اگر ٹھہر بھی جائے میرا یہ دل، نہ کہنے کو اگر ٹھہر بھی جائے میرا یہ دل، میں خداوند کے اوسان کہاں سے لاؤں۔ اور وہ میرے سامنے آ جائیں میں انہیں دیکھ سکوں، وہ میرے سامنے آ جائیں میں انہیں دیکھ سکوں، میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں۔ خدا کی قسم انہیں دیکھنا، کم از کم ان کے نور کو دیکھنا فقط خدا کا کام ہے، جو اس قدر پر نور ہوں۔ وہ رسالت مآب، وہ ہستی جو اس قدر بڑی ہیں کہ جن کے فقط جسم کے حوالے سے نہ جانے کتنے معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مرتبہ سامان تجارت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو جناب میسرہ کو بلائے اور اپنے غلام میسرہ سے پوچھنے لگی، یہ بتاؤ کہ تم نے اس سفر میں کیا دیکھا؟ کہتا میں نے اس سفر میں محمد کو بہت خاص پایا، ان کے چہرے پہ ایک عجیب نور ہے کہ جب وہ سوتے ہیں ان کا چہرہ اتنا منور ہے کہ اپنے جسم پہ جب وہ کملی اوڑھ کے کالی چادر اوڑھ کے سوتے ہیں تو ان کا نور چھن چھن کے باہر آتا ہے، اور اندھیرے میں بھی اگر کوئی انہیں سوتا دیکھ لے تو پہچان جائے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ کہا اچھا اور کیا دیکھا؟ آئیے دیکھیے کیسے خدیجہ بار بار اصرار کر کے فضائل محمد سن رہی ہیں۔ کہا اچھا تم نے اور کیا دیکھا میسرہ؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب جب وہ چلتے تھے ان کے سر پر بادل ابر سایہ کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کا خود کا سایہ زمین پہ نہیں آتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کا خالق ان کا سایہ زمین پر نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایسی ہستی کا سایہ زمین پر پڑے اور کچھ ناپاک قدم ان کے سائے پہ پڑ سکے۔ کہا اچھا سایہ نہیں پڑتا تھا، اور کیا دیکھا؟ کہ میں نے اور یہ دیکھا کہ جب ان کے سامنے، ویسے تو ان کا قد معتدل ہے، ہر کتاب میں ملتا ہے کہ رسالت مآب کا قد معتدل تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب ان کے برابر میں کوئی آ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا ہمیشہ ان سے چھوٹا نظر آتا تھا، کبھی
جب بھی ان کے برابر میں کوئی کھڑا ہوا نظر آتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے قد سے بلند نظر آئے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خالق نہیں چاہتا کہ کوئی ان سے بڑھتر نظر آئے۔ ایک مرتبہ کہا اچھا تم نے اور کیا دیکھا؟ کہ میں نے پورے سفر میں دیکھا کہ نہ ان کے ہاتھ کے ناخن بڑھتے ہیں، نہ ان کے جسم کے ناخن بڑھتے ہیں، نہ ان کے سر کے بال بڑھتے ہیں، نہ ان کے ریش کے بال بڑھتے ہیں۔ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ان کے رواں، ان کی ریش مبارک کا بال تک زمین میں دفن ہو جس پہ لوگ قدم بڑھا کے چل سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع آیا، حج آیا، تو رسول اللہ نے سب کے سر کے بال منڈوا دیے۔ تو جب سر کے بال منڈوائے گئے تو اصحاب نے ان کے بالوں کو لے لیا اور سب نے بالوں کو تقسیم کر لیا۔ اور آج بھی جگہ جگہ آپ جب جائیں مدینے میں تو آپ کو روضے نظر آئیں گے اور وہ مقامات نظر آئیں گے جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال دفن ہیں، انہیں اس جگہ کو حضرت بال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اتنی محبت کرتی ہے امت کہ ان کے بال کو بھی اس قدر احترام، محبت سے، شفقت سے دیکھا کرتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کی ذات کا دیوانہ خود ان کا دشمن ہو جائے۔ احتمال سب سے زیادہ جب ہم دشمن کے سامنے آتے ہیں نا تو دشمن سب سے زیادہ کس بات سے ڈرتا ہے؟ آپ کی مکاری سے، یا آپ کے جھوٹ و فریب سے ڈرتا ہے، یا یہ ڈرتا ہے کہیں آپ اسے دغا نہ کریں، کہیں آپ اس کو دھوکہ نہ کریں۔ وہ جن کا دشمن بھی ان کا اتنا دیوانہ ہو، جن کا دشمن بھی انہیں صادق کہے، سچا مانے، جن کا دشمن بھی یقین رکھتا ہو کہ یہ امانت دار ہیں، کبھی دھوکہ نہیں کر سکتے، یہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خدا کی قسم وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی جس کا دشمن اس کا دیوانہ ہو، جس کے دشمن ان کے چہرے پر جب نگاہ کریں تو کبھی چہرہ نہ ہٹا سکیں۔ وہ محمد خود کیسے ہوں گے؟ آئیے ذرا محمد کو دل سے پکاریے گا، آئیے کبھی اپنی راتوں میں انہیں یاد کیجیے گا، آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح انہیں اپنے قریب پاتے ہیں۔ آپ کے پروگرام کے آخر میں آئیے میں آپ کو ایک ایسا راز بتاتی ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ اور ہم ہر دعا مقبول کروا سکتے ہیں۔ وہ جن کا نام، وہ جن پر درود بھیجنا ہر طرح کے حاجات قبول ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ ان کی ذات کیسی ہوگی؟ آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت سی جگہ پر ریسرچ کی ہے، بہت سی جگہ، بہت سے مقامات پر پڑھا ہے کہ وہ شخص جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو اور چاہتا ہو کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے اور نہ اسے عربی آتی ہو یا بہت زیادہ ذکر نہ کر پاتا ہو، تو آئیے میں ذکروں کا ذکر بتاتی ہوں۔ کوئی مشکل ذکر نہیں ہے، بہت آسان ذکر ہے، ایک لفظ کا ذکر ہے، لیکن ہے اس قدر جلالی ذکر ہے، اس قدر خوبصورت ذکر کہ اس کے صدقے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن آپ سے یہ گزارش کروں کہ دیکھیے اسے ٹرائی نہ کیجیے گا، اگر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ ہے تو پھر اس پہ عمل کیجیے گا، کیونکہ آل محمد ایسی ہستیاں نہیں ہیں جنہیں ٹرائی کیا جائے، جن کے بارے میں معلوم کیا جائے، جنہیں آزمایا جائے، نہیں، بلکہ جو یقین رکھتے ہیں وہ ضرور اس عمل کو کیجیے گا۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام ہے، ان کے عدد، محمد کے عدد ہے 92۔ ایک بہت بڑا جلیل قدر عمل ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو 92 چونکہ امام حضرت محمد مصطفیٰ کا عدد ہے، تو آپ 91 ٹائمز کسی حاجت کی برابری کے لیے، کسی حاجت کی قبولیت کے لیے 91 ٹائمز حضرت محمد کا نام کی تسبیح کریں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے دن میں کسی بھی ایک دفعہ، اور پھر ایک مرتبہ یہ کہیے کہ پروردگار میں 91 ٹائمز پڑھ رہی ہوں، یعنی 91 مرتبہ پڑھ رہی ہوں، اور ایک مرتبہ تب پڑھوں گی جب یہ حاجت مکمل ہو جائے گی۔ بہت جلیل القدر عمل ہے، آپ ہی کیجیے گا۔ کوئی حاجت ایسی ہے ہی نہیں جو مقبول نہ ہو، اور جب حاجت مکمل ہو جائے تو 92 ٹائم، 92 ٹائم اس وقت پڑھیں، یعنی 91 مرتبہ حاجت مانگتے ہوئے پڑھیں، اور جب وہ حاجت مکمل ہو جائے تو 92 ٹائم، لاسٹ ٹائم جو ایک بار بچے وہ اس وقت پڑھیں۔ کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو مقبول نہ ہو۔ اور ایک اور بہت زبردست حاجت ہے، ایک بہت زبردست وظیفہ ہے کہ وہ اس کے لیے کہ ایسی کوئی دعا ہو جو قبول ہی نہ ہوتی ہو، اور آپ یقین رکھ چکے ہوں کہ جس کے قبول ہونے کی امید ہی نہیں ہے، چونکہ وہ جس کی ذات بہت بڑی ہے، جس کا واسطہ خدا کبھی رد نہیں کرتا، جس کا نام اسماء اعظم ہے، بس 92 ٹائمز اور 92 ڈیز تک حضرت محمد کے نام کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر،
کیا خوبصورت عمل ہے. بار بار 92 ٹائمز یا محمد یا محمد یا محمد کا ورد کیجئے. 92 ٹائمز 92 ڈیز، کیونکہ اعداد ہے یہ حضرت محمد کے نام کے 92 عدد ہیں، تو 92 ٹائمز 92 ڈیز تک کریں. 91 یعنی 92 مرتبہ، 92 مرتبہ 92 دن تک، کسی بھی ایک وقت، فجر کا وقت ہو یا مغرب کا وقت ہو، ایک معمول بنا لیں اور 92 مرتبہ حضرت محمد کا نام اس طرح لیجئے کہ یا محمد ادرکنی یا محمد ادرکنی. دیکھیے کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو قبول نہ ہو. انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ آج کے دن اپنے بچوں کے دلوں میں عشق محمد کو جگائیں گے. آج کے دن اپنے گھروں کو سراغا کریں گے، سجائیں گے، اپنے گھروں میں فضائل محمد اور آل محمد کا تذکرہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.